بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، ہر خاندان، قبیلے، نسل اور قوم کی کچھ اپنی عادتیں، حرکتیں اور طور طریقے ہوتے ہیں۔ پھر اگرچہ انسان اپنے آپ کو کسی اچھے خاندان کی طرف منسوب کر لے یا کسی عام سے جانور کو کسی نسلی جانوروں کے درمیان چھوڑ دیا جائے، پھر بھی ان میں اپنے خاندان اور نسل کا اثر اور حرکتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انسان کا مشاہدہ تیز ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور باتوں کو نوٹ کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ذہین شخص کا قصہ بیان کر رہے ہیں جو حرکتوں اور باتوں سے نسل اور قبیلے کو پہچان جاتا تھا۔ تو آئیے پڑھیے اور لطف اٹھائیے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو کسی وجہ سے پھانسی کا حکم دیا، اور جب قید خانے میں سے قیدی کو لایا گیا تو اس سے مرنے سے پہلے آخری خواہش پوچھی گئی۔ قیدی نے کہا کہ میں چونکہ ایک اچھے گھرانے سے ہوں، لہٰذا مجھے اعلیٰ نسلی گھوڑوں سے پھانسی لگایا جائے۔ اس زمانے میں پھانسی کے تختے پر چڑھا کر گھوڑوں سے باندھ کر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا۔ اس طرح پھانسی کی سزا ہوتی تھی۔ چنانچہ اس کی خواہش کے مطابق گھوڑے لائے گئے تو قیدی بول اٹھا کہ ان میں ایک گھوڑا تو نسلی ہے پر ایک نسلی نہیں ہے، لہٰذا میری آخری خواہش مکمل نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے گھوڑوں کے مالک کو بلوایا اور پوچھا کیا یہ بات سچ ہے؟ تو گھوڑوں کے مالک نے جواب دیا جی بالکل، ایک گھوڑا تو اصلی نسل کا ہے لیکن دوسرے میں گدھے کا ملاپ شامل ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر قیدی سے پوچھا تمہیں کیسے یہ بات پتہ چلی کہ ایک گھوڑا نسلی ہے اور ایک نسلی نہیں؟ قیدی نے کہا جو نسلی ہے وہ بڑے آرام سے کھڑا تھا، جبکہ جو ملاپ گدھے کا ہے وہ گدھے کی طرح کبھی ادھر ٹانگ مار، کبھی منہ پھیر، کبھی اچھل کر، کبھی بیٹھ جا، جس سے مجھے علم ہوا کہ یہ غیر نسلی ہے۔ بادشاہ قیدی کی دانائی اور سوچ سے بڑا متاثر ہوا اور قیدی کی پھانسی منسوخ کر کے اپنے وزیر سے کہا اس کی ایک روٹی میں اضافہ کر دیا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کے دربار میں ایک سونار 2 ہیرے لے کر حاضر ہوا اور بادشاہ کو کہا اگر آپ کی رعایا میں سے کوئی یہ بتا دے کہ ان میں کون سا ہیرا اصلی اور کون سا نقلی ہے، اور اس اصلی اور نقلی میں فرق بتا دے تو میں آپ کو دونوں ہیرے انعام میں دے دوں گا۔ بادشاہ نے بہت سے لوگوں سے پوچھا مگر کوئی مکمل جانچ نہ کر سکا۔ بادشاہ کے دماغ میں اسی قیدی کا خیال آیا۔ بادشاہ نے اس کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی قید خانے میں سے قیدی کو لے کر حاضر ہوئے اور قیدی کو ہیرے جانچ پڑتال کے لیے دیے گئے۔ قیدی نے کچھ ہی لمحوں میں بتا دیا کہ یہ اصلی ہے اور دوسرا نقلی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ قیدی نے کہا کہ اصلی ہیرا رگڑنے سے کبھی گرم نہیں ہوتا، جبکہ نقلی ہیرا رگڑنے سے گرم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سونار نے وہ دونوں ہیرے بادشاہ کو انعام میں دے دیے اور چلتا بنا۔ بادشاہ قیدی کی دانائی اور سوچ پر بہت زیادہ خوش ہوا اور سپاہیوں سے ایک اور روٹی بڑھانے کا حکم دیا۔ دوپہر کو جب سپاہی قیدی کو ایک اور روٹی اضافے کے ساتھ دینے آئے تو قیدی نے کہا بادشاہ بھی کسی لانگڑی کا بیٹا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے ذمے لنگر وغیرہ چلانے کی خدمت ہوتی ہے۔ سپاہیوں نے قیدی کی یہ بات بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور سپاہیوں سے قیدی کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا اور قیدی سے اس بات کی وضاحت مانگی گئی۔ قیدی نے بادشاہ کو کہا کہ آپ اپنے خاندان کے بارے میں کسی سے پتہ کروا لو۔ چنانچہ بادشاہ کی سلطنت میں سب سے ادھیڑ عمر شخص کو ڈھونڈا گیا اور اس سے بادشاہ کے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ یہاں اس بادشاہ سے پہلے اس کا باپ بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ بننے سے پہلے لانگری تھا، کیونکہ اس بادشاہ سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس بادشاہ نے اعلان کیا
تھا کہ کوئی ایسا شخص جو میری رعایا کو بھوکا نہ مرنے دے، تو آپ کا باپ لانگری تھا اس دربار کا، اس نے حامی بھری کہ میں رعایا کو بھوک سے نہیں مرنے دوں گا۔ اس طرح بادشاہ سلامت آپ کے باپ کو سلطنت دی گئی تھی۔ بادشاہ نے قیدی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں لانگری کا بیٹا ہوں؟ تو قیدی نے کہا کہ میں جتنی حکمت اور دانائی کی باتیں تمہیں بتاتا، تم مجھے آزادی دینے یا ہیرے جواہرات دینے کی بجائے میری روٹی میں اضافہ کر دیتے تھے۔ اگر تمہاری جگہ پر کوئی خاندانی شخص ہوتا تو وہ مجھے ضرور کوئی ہیرے جواہرات دیتا اور مجھے قید خانے سے رہا کرتا، لیکن تیری حرکتیں تیری نسل کا پتہ بتاتی ہیں۔ ناظرین، سچ ہے کہ انسان اپنی شہرت، پیسے، شکل سے نہیں بلکہ اپنی حرکتوں سے اور اپنی نسل کا پتہ بتا دیتا ہے۔